मसीह यीशु के जलाली कुदूस व बरकत नाम में पास्टर इरफान डीन का आपको सलाम पहुँचे। आज मैं इस खुशखबरी के लिए जिसके लिए मुझे ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया है, सबका शुक्रगुज़ार हूँ और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुझ नाचीज़ को अपने कलाम की बरकत दी है और वो मुझे जगह बजगह इस्तेमाल कर रहा है। आइए क्रिसमस के इस खूबसूरत मौका पर जिसमें हम सब खुशियाँ मना रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए हर एक घर में चरागा है और हर एक शख्स खुश है कि दुनिया में मुनज्जी खुदावंद पैदा होने वाला है। तो आइए कलाम खुदा में से आज इस मौका पर मैं आपके लिए तलावत करना चाहूँगा। मेरे साथ मिलकर निकाल लीजिए लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस और उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 8 आयात हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकम कुरनियुस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। पास यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौटा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हम सब कहेंगे आमीन। कलाम खुदा में से ये जो आयात मुबारका मैंने आपके सामने तलावत फरमाई हैं, इसमें आज हम क्रिसमस की हकीकत के बारे में जानेंगे कि क्रिसमस की हकीकत क्या है। पूरी दुनिया में ये वो दिन है जो मनाया जाता है, ना सिर्फ मसीही बल्कि पूरी दुनिया के मज़ाहब के लोग भी इसको बड़ी खुशी और शादमानी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। कलाम खुदा में से जो हवाला हमने पढ़ा है ये लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस जो गालबन 80 से लेकर 90 AD के दरमियान लिखी गई है और इसका लिखने वाला लूका है। लूका ये पेशे के लिहाज से एक तबीब और कलाम खुदा में 2 बुक्स जो हैं वो इसकी लिखी हुई हैं। कहा तो खतूत के बारे में भी जाता है कि उसमें भी पौलुस के खतूत में भी ये उसको रिटर्न करने वाला था, लेकिन यहाँ पर लूका की इंजील जो उसकी लिखी गई इंजील है उसमें से हमने जो हवाला पढ़ा, यहाँ पर हम एक ज़बरदस्त बादशाह को देखते हैं, कैसर औगुस्तुस, और इसका फरमान हम देखते हैं कि उसने एक फरमान जारी किया। फरमान क्या था कि पूरी दुनिया के लोग जहाँ जहाँ पर भी उसकी शहनशाहियत थी, जहाँ जहाँ पर भी उसकी हुक्मरानी थी, वहाँ के सब लोग अपने अपने नाम लिखवाने के लिए जाना भी कहाँ पर है, उस जगह पर जहाँ के वो रहायशी हैं, उसी जगह पर जाएंगे और जाकर वहाँ पर वो अपना नाम लिखवाएंगे। और बाइबल मुक़द्दस में हम ये पढ़ते हैं कि वो उस वक़्त का बादशाह था। बेशक उसका मोटो ये था कि वो पूरी दुनिया के लोगों के नाम जाने और वो उनसे टैक्स कलेक्ट कर सके, लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताती है कि उसके ऊपर भी एक खुदा है और जो यहोवा तख्त नशीं है, वो यहोवा खुदा जो सब कुछ करने पे कुदरत रखता है। और कलाम खुदा में लिखा है कि बादशाहों के दिल भी उसके कब्ज़े में हैं, खुदा का कलाम उस तक पहुंचता है और खुदावंद उसकी सोच को बदल देता है। बेशक वो एक बिज़नेस
چاہ رہا تھا، لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ہر ایک چیز کو موو کرنے کے لیے خداوند کا کلام جو سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، جو میکا نبی کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 2 آیت میں لکھا تھا کہ وہ شخص جو جس کا تعلق زمانہ مستر زمانہ سابق سے ہے، یعنی کہ وہ جو قدیم الایام ہے، وہ جو ابدیت کا باپ ہے، وہ جو سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ جس کی نہ شروع کا پتہ ہے اور نہ اس کے اختتام کا پتہ ہے، وہ جو الفا اور اومیگا ہے، اول اور آخر ہے، اس کی پیدائش کا یہاں پر تقریباً 735 سے 700 BCE اور اس کی کچھ حصے جو ہیں وہ 586 BC یعنی بیفور کرائسٹ اس کتاب کو لکھا گیا ہے۔ وہ اتنے 100 سال پہلے ایک نبوت کرتا ہے۔ آئیے کلام خدا میں سے آج ہم اس نبوت کو بھی پڑھیں گے تاکہ وہ برکت کا وسیلہ بنے ہمارے لیے۔ کلام خدا میں سے 5واں باب، میکا نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب اور اس کی ہم 3 آیت سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے 2 آیت سے، لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ یہ وہ پیشن گوئی جس کی تکمیل کے لیے اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب یہاں پر ہم نے پڑھا لوکا کی انجیل میں کہ ناصرت سے یوسف اور مریم یہ ناصرت سے چلتے ہیں اور بیت لحم میں آتے ہیں، کیونکہ اس کا آبائی گھر جو تھا وہ بیت لحم میں تھا، کیونکہ یہ یہودا کی نسل سے تھا، داؤد کے گھرانے سے تھا۔ یہ تقریباً 125 سے 150 کلومیٹر کا ایک انتہائی مشکل سفر تھا جو یوسف اور مریم نے کیا۔ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ یہ سفر انہوں نے طے تو کیا، لیکن اس زمانہ میں آج کی طرح فیسلٹیز نہیں تھیں۔ اس وقت انہوں نے یہ سفر کیسے طے کیا، ان کو کتنا ٹائم پیریڈ اس میں لگا، اور کس حالت میں، جب مقدسہ مریم جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں، وہ حاملہ ہیں، اور اتنا لمبا سفر ان کے لیے طے کر کے آنا مشکل ہے۔ ہم نے آرٹ میں دیکھا ہے، جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے دکھایا، ہمیں موویز میں ہم نے دیکھا کہ مقدسہ مریم ایک گدھے پر سوار ہو کر آتی ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں دے سکتے کہ انہوں نے سفر کیسے کیا، لیکن جیسے بھی کیا یہ ایک انتہائی مشکل سفر تھا جو ان ایام میں اس نے کیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی وہ اتنا مشکل سفر کرنے کے بعد اس جگہ پر پہنچتی ہے جس کے بارے میں میکا نے پہلے سے بتایا کہ وہ کہاں پر پیدا ہوگا، بیت لحم میں۔ اور بیت لحم تقریباً جو میں نے آپ کو بتایا کہ 125 سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ناصرت سے۔ یہ سفر کر کے وہ وہاں پر پہنچے، اور یہاں پر جو ہم نے پڑھا لفظ مصدر زمانہ سابق یعنی قدیم الایام، یہ شروع ہی سے ہم اس بات کے بارے میں جان رہے ہیں کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، وہ قدیم الایام سے ہے۔ اور اسی قدیم الایام کے بارے میں دانیل نبی کے صحیفے میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جو تقریباً 530 قبل از مسیح کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی بھی اس کو زوال نہیں ہوگا۔ یہ قدیم الایام یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں یہاں پر ہم نے 2 انبیاء کی پروفیسیز دیکھی ہیں، جو میکا نبی کی پروفیسی ہے اور جو دانیل نبی کی پروفیسی ہے، جو یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق ہے کہ وہ آیا۔ یہاں پر ایک آمد یسوع مسیح کی پہلی آمد ہے جو بیت لحم میں ہوئی، اور دوسری یسوع مسیح کی آمد جس کا ہم نے دانیل کی کتاب میں پڑھا، یہ وہ آمد ہے
जो यीशु मसीह की हकीकतन फिर यरूशलेम ही में होगी और कोहे जैतून पर होगी। हालेलुया। और उसकी इस आमद के लिए हम सब मुंतज़िर हैं और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। पहली बात जो आज हम इस पैसेज में सीख रहे हैं वो ये है कि इस दुनिया में हेरोदिस, इस दुनिया के कैसर औगुस्तस, इस दुनिया के बड़े बड़े बादशाह वो उतनी वैल्यू नहीं रखते हैं जितनी हमारा यहोवा खुदा वैल्यू रखता है, क्योंकि वो हमेशा ही से तख्त नशीं है और वो दिलों को जांचता है। वो हर एक बादशाह के दिल को अपने कंट्रोल में करता है। जिस तरह उस वक़्त उसने बादशाह के दिल में ये डाला और हर एक चीज़ मूव कर रही थी, और यीशु मसीह की पैदाइश ऐन उस वक़्त पर हुई जहाँ पर उसी जगह पर हुई जिसके बारे में कलाम खुदा में हमने देखा, हमने पढ़ा, बैतलहम में। और बैतलहम में यीशु मसीह की पैदाइश एक और बड़ा खूबसूरत मैसेज हमें देती है, और वो हम इसी इलाका में जब हम इस 8वीं आयत को पढ़ते हैं, 8वीं आयत से हमें उसका मैसेज मिलता है। आइए हम दोबारा उसी किताब में चलेंगे। प्रेज़ गॉड। 8वीं आयत, उसी इलाका में चरवाहे थे, यानी कि वो इलाका जहाँ पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, प्रॉमिस्ड मिसाया, जिसकी आमद के लिए वो मुंतज़िर थे। और हर एक शख्स रोम की हुकूमत से जान छुड़ाना चाहता था। उनकी निगाह इस बात पर थी कि प्रॉमिस्ड मिसाया, वो वादा किया हुआ मसीहा जब आएगा तो हमें इनकी गिरफ्त से आज़ाद करेगा, हमें इनकी गुलामी से आज़ाद करेगा। हर एक शख्स की निगाह उस पर लगी हुई थी। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इन गडरियों के पास, इन चरवाहों के पास, जो उस वक़्त के रद्द किए हुए लोग थे, जो उस वक़्त के पस्त लोग थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि शायद उन्हें दुनिया के लोग पसंद ना करते हों, आला दर्जे के लोग उन्हें पसंद ना करते हों, लेकिन फरिश्ता सबसे पहले उनको एक बड़ी खुशी की बशारत देता है। आज ये बशारत ना सिर्फ उन चरवाहों के लिए थी, बल्कि आज ये उस हर शख्स के लिए ये खुशी की बशारत है जो इस दुनिया में अपने आप को बड़ा ही कमतर समझता है, जो बड़ा ही अपने आप को गरीब समझता है, जो इस ज़माने का रद्द किया हुआ शख्स है। शायद उससे लोग प्यार नहीं करते, शायद वो लोगों की नज़र में बहुत कमतर है, लेकिन मेरा मसीहा आज उसके लिए भी पैदा हुआ है। और वो उसको भी ये खबर देता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे पहली बात यह है कि डरो मत, डरो मत, फियर नॉट। इसलिए क्योंकि डर तेरा दुश्मन है, डर तुझे मफलूज करेगा, डर तेरी सलाहियतों को जंग लगा देगा, डर तुझे दिल की बीमारियां लगाएगा, डर तेरे लिए अच्छा नहीं है। फरिश्ते ने यह पैगाम दिया कि डरो मत। जब हमारी ज़िंदगी से डर ख़त्म होता है तो खुदा का ये कलाम जो हम पढ़ते हैं, एक खुदा के खादम के बारे में मैंने एक बुक में पढ़ा, उसने कहा कि बाइबल मुकद्दस में 366 मरतबा ये बात लिखी हुई है, डरो मत, खौफ ना करो, खौफ ना खाओ। इसलिए कि साल के 365 दिन हैं और लीप के साल में 366 दिन होते हैं। खुदावंद ने हर एक दिन के लिए हमें ये पैगाम दिया है कि डरो मत। और आज अगर आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का डर है, कोई खौफ है, कोई परेशानी है जिसके सबब से आप डर रहे हो, तो मेरा आज आपको ये पैगाम है जो कलाम खुदा में से हमने देखा, जो उस वक़्त के फरिश्तों को दिया गया कि डरो मत। आज मैं आप सब से इस बात का ये पैगाम आपको देता हूँ, इस बात के लिए कि आप भी डरो मत, फियर नॉट, क्योंकि मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए भी पैदा हुआ है, जो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में से डर और खौफ को ख़त्म करना चाहता है। बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, वो लोग जो डरे हुए थे उनके लिए एक बड़ी खुशी की बशारत है,
ایک بڑا میسج ہے، ان کے لیے گوسپل ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ایک بڑی خوشخبری۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ منجی کی پیدائش ہوئی ہے، رہائی دینے والے کی پیدائش ہوئی ہے، نجات دینے والے کی پیدائش ہوئی ہے، چھڑانے والے اور رہائی دینے والے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور یہ نہ صرف مسیحیوں کے لیے، نہ صرف یہودیوں کے لیے، بلکہ یہ پوری دنیا میں ہر ایک شخص کے لیے میسج ہے کہ وہ اس بات کو مانیں اور اس بات کو اپنی زندگی میں لیں۔ اس وقت کا جو سب سے سپر پاور روم کے بادشاہ، ان کی شہنشاہیت جو پوری دنیا پر انہوں نے راج کیا، اس وقت ان کا میسج اپنے بزنس کے لیے تھا، لیکن اس بزنس کے میسج میں بھی خداوند نے اپنی راہ کو نکالا اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جو میرے لیے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ دنیا کے بادشاہ نہیں، بلکہ یہوہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تخت نشین ہے، اور وہ ہمیشہ ہماری ایک ایک بات کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارا سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، ایون بادشاہوں کے دل بھی اس کے کنٹرول میں ہیں، اور وہ جب چاہے جو چاہے وہ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ تمام راستے روم کو جاتے ہیں، مگر تمام راستے آسمان کی بادشاہی کو نہیں جاتے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا میں بہت سی راہیں ہیں جو آپ کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن کلام خدا میں یسوع مسیح نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، اور دنیا میں کسی شخص نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، یعنی کہ وہ راستہ جو آسمان کی بادشاہی کی طرف آپ کو لے کے جا سکتا ہے، وہ راستہ جو یسوع مسیح کی آمد کے لیے آپ کو پھر سے تیار کر سکتا ہے، وہ راستہ جس پر چل کر آپ آسمان میں، ہیون میں پہنچ سکتے ہیں، آسمان کی بادشاہی میں شریک ہو سکتے ہیں، وہ میرا اور آپ کا مسیحا ہے۔ بڑی خوشی کی بشارت، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، پرومسڈ مسیح، جس کے بارے میں انبیاء کرام نے بہت سی پروفیسیز کی تھیں۔ بائبل مقدس یسوع مسیح کی پروفیسیز سے، نبوتوں سے بھری پڑی ہے، جس میں بہت سال پہلے، 1000 سال پہلے داؤد، اس سے پہلے موسیٰ، اس سے پہلے بائبل مقدس میں ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا 3 باب اس کی 15ویں آیت میں ایک ایسے شخص کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا۔ اور بائبل مقدس یسایہ کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ وہ منجی خداوند، وہ مسیحا، وہ ایمینول، وہ پرومسڈ مسیحا جو اس دنیا میں میرے لیے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک بڑی خوشی کی بشارت بن کر آیا ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ آپ ڈرو مت، خوف نہ کھاؤ، میں ہمیشہ تخت نشین ہوں، اور میں ہمیشہ تمہیں سنبھالنے والا ہوں، میں ہمیشہ تمہیں کنٹرول کرنے والا ہوں، میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے والا ہوں، میں پھر آنے والا ہوں کوہ زیتون پر اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہوں، تاکہ آسمان کی بادشاہی میں تم سب شریک ہو سکو۔ وہ میسج جو اس وقت گڈریوں کے لیے تھا وہ مسیح کی پیدائش پر تھا، اور یسوع مسیح کی پیدائش پر وہ لوگ وہاں پر گئے اور یسوع مسیح کو دیکھا، اور وہ سارا حال مریم اور یوسف کے سامنے بیان کیا۔ اور کلام خدا میں ہم ایک اور بڑی خوبصورت بات پڑھتے ہیں، یسایہ کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 6 آیت میں کلام خدا میں لکھا ہے، اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اور وہ جو عجیب مشیر خدائے قادر ہے، جو اپنے نام میں سب سے منفرد ہے، اس کی پیدائش پہ ہم دیکھتے ہیں کیسے آسمانی لشکر حرکت میں آتے ہیں اور فرشتے خبریں لے کر آ رہے ہیں۔ وہ یوسف کو ملتے ہیں، مقدسہ مریم کو ملتے ہیں، فرشتوں کو ملتے ہیں، مجوسیوں کو ملتے ہیں، اور آ کر ان کو خوشخبری دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایون آسمانی جو اجرام فلکیات ہیں وہ بھی موو کرتی ہیں، اور ستارہ ان کی رہنمائی کرتا ہے اور سب کو یروشلیم کی طرف جانے کا حکم دیتا ہے، اور یروشلیم کی طرف وہ چل پڑتے ہیں۔ آج ہم بھی اپنی اپنی زندگی پر غور کریں، ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں نے اپنے آپ کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کیا ہے۔ اگر نہیں کیا تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کرسمس کو
اپنے لیے حقیقی کرسمس بنائیں۔ یہوہ خدا جو تخت نشین ہے اس کو اپنی زندگی میں لیں، ڈر کو ختم کریں اور اس بڑی بشارت کو اپنی زندگی میں قبول کر کے دوسروں کے لیے خوشخبری لے کر جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے اور خداوند کا جلالی اور قوی ہاتھ آپ کے اوپر بڑا رہے۔ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے اور ہماری ساری منسٹری کی طرف سے آپ سب کو ہیپی کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر ان ایڈوانس۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے۔ قدوس آسمانی باپ، تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے پاک نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں آتے ہیں۔ خداوند اس پیغام کے لیے جو آج میرے لیے اور خداوند تیرے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بننے والا ہے، اور جہاں جہاں پر بھی خداوند یہ میسج سنا جائے بہت سی زندگیوں کو، بہت سی سوچوں کو، بہت سے خیالات کو بدلے، اور خداوند لوگوں کے اندر سے ڈر کو ختم کرنا، اپنی پاک حضوری میں چلنے کا فضل دینا، تاکہ خداوند تیرے لوگ ہمیشہ تیری وفاداری میں قائم رہتے ہوئے تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ تیرا آسمان تیرے بیٹے یسوع کے نام میں کھلے اور تیری برکت یسوع مسیح کے نام میں زندگیوں میں جاری ہو جائے۔ وہ لوگ جو ڈر میں ہیں، جو خوف میں ہیں، یسوع کے نام سے خدا ان کی زندگی میں سے ڈر اور خوف جاتا رہے۔ ان کی زندگی میں یہوہ راج کرے، ان کی زندگی میں یہوہ تخت نشین ہو جائے، اور خداوند ہمارے ملک پر تیری برکت اور تیری سلامتی جاری ہو۔ اور خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے قوی اور جلالی ہاتھ کے نیچے رہتے ہوئے خوشخبری کے پیغام کو بہت سی زندگیوں تک لے کر جا سکیں، ان کو خداوند تیرے گلہ میں شامل کر سکیں۔ مسیح کے پاک نام میں سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔